الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. جب میرے آقا کا نام آئے تو محبت کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے محبوب کا حق ہے ہم پر. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد ہے بس وہ، پھر ان کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جبین رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے. جبین رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے. جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا کہیے. اور جب ذکر ان کا ہو دنیا سراپے گوش بن جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. ایک مرتبہ پھر درود پاک. میرے انتہائی واجب التکریم معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، میرے مسلمان دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی یہ تقریب بڑے خوبصورت عنوان کے ساتھ معنون ہے. اس تقریب کا عنوان گواہان ختم نبوت رکھا گیا. گواہان ختم نبوت.
انشاءاللہ میرے بعد علماء کرام آئیں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ مدلل انداز سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں ایک حاضری کی نسبت سے چند معروضات اس عنوان کے متعلق عرض کروں گا۔ اس ایک عنوان کے اندر میں پہلے اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ جس ساتھی نے بھی یہ عنوان رکھا ہے میں اس کی سوچ کو داد دیتا ہوں۔ گواہان ختم نبوت کے اندر یہ محض ایک عنوان نہیں ہے، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو یہ بہت سارے عنوان بنتے ہیں۔ گواہان ختم نبوت، ختم نبوت کے گواہ۔ ختم نبوت یہ کیا چیز ہے؟ میں اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے کچھ پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے اللہ نے ایک سلسلہ انبیاء کا شروع کیا۔ کون سا سلسلہ شروع کیا؟ بھائی توجہ میری طرف، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام انسانوں میں سے آئے، لیکن اللہ نے انسانوں میں سے انبیاء کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے لیکن انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، لیکن انبیاء کو اللہ نے ایک اعزاز بخشا، ایک مقام عطا کیا، اور انبیاء کو اپنا نمائندہ بنا کے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ چلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام حضرت آدم کی اولاد میں سے اللہ نے دنیا میں بھیجے، اور جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، پہلے جتنے بھی نبی آئے اللہ رب العزت نے کسی کو منصب ختم نبوت عطا نہیں کیا۔ ہر نبی آیا نبوت ملی، کسی کو رسالت ملی، بہت ساری عظمتیں ملی، اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے کسی نبی کو شریعت عطا فرمائی، کسی کو کتاب عطا فرمائی، اپنی شریعت کی، اپنی کتاب کی، اور جو ہے وہ دین حق کی تعلیمات دیتے رہے، امت کو راہ راست پہ لاتے رہے۔ 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی نبی ہے، ہر رسول رسول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کے سب نبی تھے، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب عبداللہ کے لخت جگر کی باری آئی، جب مقصود کائنات کی باری آئی، جب میرے اور آپ کے نبی کے باری آئی، جب امام العرب والعجم کی باری آئی، تو اللہ نے محض رسالت عطا نہیں کی، اللہ نے محض نبوت عطا نہیں فرمائی۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالروح واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ اللہ نے باقی نبیوں کو عظمتیں عطا کی، لیکن کچھ عظمتیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی جو باقی نبیوں کو بھی نہیں ملی۔ اللہ نے میرے محبوب کو ایسی عظمتیں، انہی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ختم نبوت والی۔ کون سی ہے بھائی؟ ختم نبوت والی عظمت اللہ نے میرے محبوب کو عطا کی۔ اب ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت یہ ہے کہ ہر مومن اور مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حضور نبی علیہ السلام کے بعد
قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نبی تو دور کی بات، کوئی ذل نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی بروز نبی بھی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے عنوان پہ علماء بیان کریں گے، اور یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، ہر مسلمان کے ایمان کی اساس ہے۔ اگر ختم نبوت پہ ایمان نہیں یا ختم نبوت پہ جان لٹانے کا جذبہ نہیں تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ میں دلیل کے ساتھ بات کروں، میں اس طرح بات نہیں کروں گا۔ حضور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ انکار نبوت، ختم نبوت کا فتنہ بھی تھا، جس کا دعوے دار مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، مختلف فتنوں نے سر اٹھایا۔ کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے نماز کا انکار کر دیا۔ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، صحابہ پہ غم کی کیفیت طاری ہے، صحابہ پریشان ہے، پورا مدینہ سوگوار ہے، مسلمانوں کے گھروں میں صف ماتم ہے، امام الانبیاء چلے گئے، حضور کا وصال ہو گیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ مشاورت کے لیے بیٹھے، عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ نے ایک لشکر بھیجا مسیلمہ کذاب کے خلاف، حضور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھیجا تھا، اس منکر ختم نبوت کے خلاف ایک لشکر تشکیل دیا تھا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں۔ جب حضور کی وفات کی خبر سنی وہ لشکر بھی مدینے میں آ گیا۔ اب صحابہ میں مشاورت ہوئی، مشاورت کیا ہوتی ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے اور مختلف فتنوں نے سر اٹھا لیا، آپ تھوڑی دیر رک جائیں، ٹھہر جائیں، ہم منکرین ختم نبوت کا بھی کلا کما کریں گے، لیکن پہلے یہ جو قریب قریب فتنے ہیں ان کو ختم کر لیں۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر امام الانبیاء کے بعد، اگر حضور کے بعد صدیق اکبر خلیفہ نہ ہوتے تو آج دھرتی پہ رب کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ میں کہ اگر حضور کے بعد صدیق اکبر خلیفہ نہ ہوتے تو دھرتی پہ رب کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ نے ایسی جرأت عطا کی، صدیق اکبر کہنے لگے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں نقص پیدا ہو، میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور میں زندہ رہوں۔ کہا گیا حضرت لشکر چلا گیا تو مدینے میں خطرہ ہوگا، دشمن حملہ کر کے توڑ بالا کر دے گا، دشمن جو ہے وہ نیست و نابود کر دے گا، دشمن مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دے گا۔ اگر اتنا بڑا لشکر مسیلمہ کذاب کے خلاف چلا گیا تو مدینے پہ حملہ ہو جائے گا۔ صدیق اکبر نے کہا میرے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے، میں نے محبوب سے سنا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات کے ساتھ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ ہو، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آج میرے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے، میرے محبوب کے ناموس کا مسئلہ ہے، میرے محبوب کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ صدیق گوارا نہیں کرتا کہ میں اس لشکر کو بھیجوں جو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہے، میں اس کو روکوں۔ میری غیرت نہیں گوارا کرتی، کتے میری کوٹیاں نوچ ڈالے، کافر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن میں منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کروں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صدیق
صدیق تو اول مومن ہے. صدیق تو کون ہے؟ حضور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والا کون تھا؟ صدیق اکبر. انبیاء کے بعد اس کائنات میں، اس دھرتی میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے بھائی؟ بلند آواز سے بولو. عقیدہ بھی دے رہا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ، انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل کون ہے؟ بلند آواز سے بولو، کیا بات ہے، ڈرتے ہو؟ کون ہے سب سے اعلیٰ؟ صدیق اکبر سب سے اعلیٰ ہے. نبوت پہ ایمان سب سے پہلے لانے والا صدیق. انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ صدیق. جب صدیق کا یہ ایمان ہے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنا یہ عین ایمان ہے، اور منکرین ختم نبوت کے خلاف اگر جان بھی چلی جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں، تو پھر میرا اور آپ کا کیوں نہیں یہ ایمان ہونا چاہیے؟ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جس کے دل میں ختم نبوت پہ مر مٹنے کا ایمان نہ ہو وہ صدیق کا وفادار نہیں ہے. جس کے دل میں ختم نبوت پہ مر مٹنے کا ایمان نہ ہو، جس کی غیرت منکرین ختم نبوت کی ریشہ دوانیاں سن کے اس کے ایمان میں حرارت پیدا نہ ہو، اس کے ایمان میں جوش پیدا نہ ہو، منکرین ختم نبوت کے خلاف نہ اٹھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان ناقص ہے. اسے حضور سے محبت کے دعوے کا کوئی عقیدہ نہیں. تو بہرحال ختم نبوت اسے کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی آخری نبی مانا جائے. قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات اور 700 احادیث یہ مسئلہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہے. اب یہاں جو عنوان رکھا گواہان ختم نبوت، میں اپنے تصوراتی دنیا میں جا گیا. میں اللہ کی ذات سے سوال کرتا ہوں، مولا کریم آپ نے حضور کو ایک منصب عطا کیا، حضور کو ایک مقام عطا کیا، حضور کو ایک عظمت عطا کی کہ حضور کو خاتم النبیین بنایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، قرآن نے اعلان کر دیا، حضور نے دعویٰ کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہماری دنیا کی عدالتوں کا ایک دستور ہوتا ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اس دعوے پہ گواہ لے کے آؤ. اس دعوے پہ کیا لے کے آؤ؟ گواہ لے کے آؤ. آپ کے اس دعوے پہ کون کون سے گواہ ہیں؟ کون گواہی دے گا کہ حضور آخری نبی ہے؟ کیونکہ یہ آج کی اس محفل کا عنوان ہے گواہان ختم نبوت. گواہان ختم نبوت دنیا کی عدالتوں کا یہ طریقہ ہے کہ مدعی اگر دعویٰ کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے جناب گواہ پیش کرو. وہ گواہ پیش کرتا ہے تو پھر ایک اور عمل ہوتا ہے کہ ان گواہوں پہ جرح ہوتی ہے. ان گواہوں پہ کیا ہوتی ہے؟ جرح ہوتی ہے. دنیا والے ان پہ جرح کرتے ہیں کہ جناب یہ گواہ کیسے ہیں. جج جرح سننے کے بعد، سارے حالات دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کرتا ہے گواہوں کے بارے میں کہ یہ گواہ صحیح ہے یا یہ گواہ غلط ہے. جج فیصلہ کرتا ہے. میں نے کہا کہ اس مسئلے کو ہم اپنی دنیا کی عدالت کی روح سے اس عنوان کو حل کرتے ہیں. میرے محبوب نے دعویٰ کیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. گواہ کون سے ہیں؟ کہا گواہ لینا چاہتے ہو ابو بکر ہے، گواہ لینا چاہتے ہو فاروق اعظم ہے، گواہ لینا چاہتے ہو عثمان غنی ہے، گواہ لینا چاہتے ہو علی المرتضیٰ ہے، گواہ لینا چاہتے ہو عبیدہ بن جراح ہے، گواہ لینا چاہتے ہو امیر معاویہ ہے، گواہ لینا چاہتے ہو ختم نبوت والے دعوے پہ اگر گواہ لینا چاہتے ہو حبشے سے کالا بلال آ کے گواہی دے گا. گواہ لینا چاہتے ہو سمیہ گواہی دے گی، زنیرہ گواہی دے گی، عائشہ گواہی دے گی. گواہ لینا چاہتے ہو 1,24,000 میرے جانثار میری ختم نبوت پہ گواہی دے گی. یہ ختم نبوت کے
گواہ کون ہو گئے؟ کہ بھائی گواہان ختم نبوت کون ہے؟ صحابہ. بلند آواز سے گواہان ختم نبوت کون ہے؟ اب اگلی بات آ گئی. کون سی بات؟ عدالت میں جب کیس جاتا ہے گواہ پیش ہوتا ہے تو اس پہ جرا ہوتی ہے. جب نبوت نے گواہ پیش کیے تو کچھ لوگ آ گئے, او جی یہ تو بے وقوف. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تو بے وقوف ہے, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ویسے ہے. اب اس دعوے کو سن کون رہا ہے؟ جج کون ہے؟ اللہ کی ذات. جج کون ہے؟ اللہ کی ذات. اب لوگوں نے اعتراض شروع کیے کہ وہ جی جناب یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں. اللہ نے اعلان کیا ٹھہر جاؤ. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ صدیق اکبر کے بارے میں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اس بلال کے بارے میں جو چلتا مکہ کی گلیوں کے اندر ہے, اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ابو بکر کے بارے میں جس کو قیامت کے دن جنت کا ہر دروازہ پکارے گا, جس کو دیکھ کے میرے رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اس عمر کے بارے میں کہہ رہے ہو جسے دیکھ کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل جاتا تھا. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اس عثمان کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کے نکاح میں نبوت نے اپنی 2 بیٹیاں دی. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اس معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کے بارے میں میرے محبوب نے کہا کہ معاویہ فقیہ امت ہے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ بلال کے بارے میں, ابو ہریرہ کے بارے میں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ فرمایا یہ کہنے والے اللہ نے قرآن اتار دیا. اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. دنیا والوں, میں نے یہ ختم نبوت کے گواہوں پر جرا سنی, میں نے ایک ایک کو پرکھ کے دیکھا. یہ میری بات نہیں ہے, علماء بیٹھے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے امتحان لیا. ہمارا امتحان تو کیا ہوتا ہے؟ کلاس کے اندر بیٹھا ہو تو جناب آپس میں مل بھی جاتے ہیں, نقلیں بھی چل جاتی ہیں, لیکن میرے رب کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ نے کیسے کیسے امتحان لیے. وقت انتہائی مختصر ہے جی, 1-2 باتیں عرض کر کے جو ہے وہ عنوان کو سمیٹتا ہوں. کیسے کیسے اللہ نے امتحان لیے. صدیق نے سب کچھ لٹا دیا. یہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کا گواہ فقیہ ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں سخت گرمیوں کے دن ہے, تپتی دھوپ دوپہر کے وقت, زمین گرم ہے, ریت گرم ہے. میں گھر سے نکلا, میں مسجد نبوی کی طرف جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو تپتی زمین پہ لٹایا ہوا ہے, اس پہ تشدد کر رہے ہیں. جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ختم نبوت کا گواہ, رسول اللہ کا عاشق, رسول اللہ کا دیوانہ فقیہ تھا. وہ اسے لٹایا گیا, اس کے جسم پہ پتھر رکھے گئے, اسے مارا جا رہا ہے. میں نے کہا ظالمو فقیہ کو کیوں مار رہے ہو؟ میں قریب ہوا, دیکھا پیاس کی وجہ سے فقیہ کی زبان حلق سے باہر آ گئی, منہ سے باہر آ گئی, لیکن اس کے حلق سے ایک آواز آ رہی ہے. وہ کون سی آواز؟ آہت آہت کی آواز آ رہی ہے. میرے رب نے امتحان ایسے ہی نہیں لیے, بڑے سخت طریقے سے امتحان لیے. فقیہ کی صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ظالمو فقیہ کو چھوڑ دو. وہ کہنے لگے ابو بکر یہ ہمارا غلام ہے, ہم اگر چاہیں تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, تمہیں بولنے کا حق نہیں. ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ چلو منہ مانگی رقم لے لو, فقیہ کو آزاد کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابو بکر فرماتے ہیں میں بھاگا بھاگا گھر گیا, میں رقم لے کے آیا جتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا. ایک ہاتھ میں رقم ہے, دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے. میں نے رقم ان کو دی. جاتے جاتے انہوں نے فقیہ کی کمر پہ ایسی چھلانگیں لگائی کہ حضرت فقیہ کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صدیق اکبر نے فرمایا, سہارا دیا, کہا فقیہ ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہے, یہ پانی کا پیالہ تو پی دو. اللہ اکبر.
اللہ نے کیسے امتحان لیا؟ ہمارا تو کوئی امتحان ہی نہیں ہوتا، ہمارا تو کوئی امتحان ابھی ہوا نہیں۔ اللہ نے ان گواہان ختم نبوت کی جرح پر کیسے کیسے امتحان لیے ان سے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ فقیہ کی پتلیاں ٹوٹ چکی تھی، میں نے سہارا دے کے اٹھایا اور کہا فقیہ پانی پی لو۔ اس عاشق رسول کا کیا جواب تھا؟ اس محب رسول کا کیا جواب تھا؟ اس ختم نبوت پہ کے پہرے دار کا کیا جواب تھا؟ کہا ابو بکر تیرا مجھ پہ احسان ہے، تو نے مجھے آزاد کروایا، لیکن رب کعبہ کی قسم، جس محبوب کے لیے، جس نبی کی عزت کے لیے، جس نبی کے دین کے لیے میں اتنی مارے کھا رہا ہوں، جب تک میں اس نبی کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا۔ میرے دوستو، اللہ نے ایسے امتحان لیا، سنیرہ کی آنکھیں نکل گئی۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، سب سے پہلے اسلام کے اندر جس کی شہادت ہوئی وہ ایک خاتون تھی اور اس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، لوگوں، دنیا والوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، جو میرے قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، جو میرے قرآن پہ یقین رکھتے ہو، وہ سن لو، میں نے نبوت کے، میں نے نبی کے ایک ایک جانثار کی، میں نے ختم نبوت کے ایک ایک گواہ کا میں نے امتحان لیا۔ تو مولا کریم رزلٹ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے میں نے مغفرت کا بھی اعلان کر دیا، اجر عظیم کا بھی اعلان۔ صرف اتنی بات نہیں، یہاں تک محدود نہیں رکھا، یہاں تک ہی نہیں رکھا، بلکہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کا ایک ایک صحابی، نبی کا ایک ایک یار جس نے ایمان کی حالت میں نبوت کے چہرے کو دیکھا، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، میرے رب نے یہ اعلان کر دیا وہ سب کے سب جنت۔ تو اور میں کون ہوتے ہیں ان پہ جرح کرنے والے؟ دنیا والے کون ہوتے ہیں ان پہ جرح کرنے والے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو پھر 1450 سال بعد پیدا ہوئے، جو ان کے قریب کے زمانے کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک آخری مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ علماء نے احادیث کی کتابیں لکھی، علماء اس کو جانتے ہیں، ایک حدیث کا متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ سند یہ ہے کہ مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہے، میں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، یعنی ہر استاد کا نام، اور ایک علماء نے فن رکھا ہے جسے اصحاب الرجال کا فن کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث ایسے نہیں جمع ہو گئی، بلکہ ہر حدیث کے ہر راوی پہ جرح ہوتی تھی، اس کے راوی کے حالات لیے جاتے تھے، حدیث کو لینے میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی، یہ راوی کیسا ہے، یہ اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، کہیں یہ اس کا عقیدہ غلط تو نہیں تھا، کہیں یہ بے نمازی تو نہیں تھا۔ اگر ان نقص میں سے کوئی نقص ہوتا اس سے حدیث نہیں لی جاتی۔ اب ہر راوی پہ بحث کرتے جاتے، جہاں رسول اللہ کے صحابی کا نام آتا وہاں بڑے بڑے محدثین کے، بڑے بڑے علماء کے قلم رک جاتے اور کیا لکھتے، یہ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، ان کے بارے میں میرے رب کے قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کہہ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی۔ اس لیے میرے دوستو، گواہان ختم نبوت کون ہے بھائی؟ رسول اللہ کے صحابہ۔ اور دنیا میں دو عہدے ایسے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، جتنی بھی محنت کرے، ان دو عہدوں کے علاوہ ہر عہدہ بندہ لے سکتا ہے۔ مثلا حافظ قرآن بہت بڑا عہدہ ہے، محنت کرے بچہ تو قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے کہ دنیا میں جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ ایسا اعزاز دیں گے، حافظ قرآن سے کہیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کی منازل طے کرتا ہے۔ بڑے بڑے وزیروں کو
مشیروں کو، بادشاہوں کو وہ اعزاز نہیں ملے گا جو اللہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن عطا کرے گا۔ بہت بڑا ہوتا ہے، عالم ہونا بہت بڑا ہوتا ہے۔ بندہ محنت کرے عالم بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، اسی طرح دوسری لائن میں محنت کرے ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، اور جناب سیاست کی لائن میں محنت کرے کونسلر بن سکتا ہے، ایم این اے بن سکتا ہے، ایم پی اے بن سکتا ہے، وزیر اعظم تک جا سکتا ہے، سارے عہدے اور منصب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن دو منصب ایسے ہیں، بندہ الٹا لٹک جائے، ریاستیں کرے، عبادتیں کرے، سب کچھ کر لے، وہ عہدے حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک منصب نبوت اور ایک منصب صحابیت۔ نہ بندہ نبی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے اور نہ صحابی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے۔ نبوت بھی اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں نبوت عطا کرتے ہیں، اور صحابیت بھی کس کا انتخاب ہے؟ صحابہ ایسے نہیں بن گئے۔ صحابیت کا معیار مال و دولت نہیں تھا، عہدہ جائیداد نہیں تھا، اللہ نے دلوں کو دیکھا۔ جن کے دل مصفا تھے، جن کے دل ایسے تھے کہ وہ نبوت کی کرنیں لے سکے، جن کے دل ایسے تھے کہ وہ نبوت کی توانیوں کو محفوظ کر سکے، اللہ نے انہیں چن چن کے نبوت کے قدموں میں لا کے ڈالا۔ نعرے تکبیر، نعرے ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرے تکبیر۔ اچھے سے کالا بلال آ گیا، مکے میں ابو جہل بھی تو تھا، اس کو توفیق نہیں ملی کیونکہ اس کا دل کالا تھا۔ اس کا دل کیا تھا؟ بائیں سے چاہے جتنا بھی سفید ہو، لیکن اگر دل کالا ہے تو اللہ اسے توفیق نہیں دیتے، وہ نبوت کے قابل نہیں۔ ابو لہب، لہب کا معنی علماء سے پوچھے کیا مطلب ہوتا ہے؟ چنگاری۔ بظاہراً اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے ایسا چہرہ ایسا تھا، لگتا تھا جیسے شعلہ نکل رہا ہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اس کا دل سیاہ تھا، جس کے دل مصفا تھے، جن کے دل پاکیزہ تھے، جن کے دل صاف تھے، جن کے دل اعلیٰ تھے، جن کے دل اجرا تھے، جن کے دل میرے رب کو پسند آئے، وہ ہمچے سے بھی اٹھا کے اللہ نے لا کے نبوت کے قدموں میں ڈالے۔ تو یہ دو منصب، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب اگر کوئی نبی پہ اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کس پہ ہوگا؟ بھئی میں اپنے مدرسے میں مدرس رکھتا ہوں، تو کوئی مدرس پہ اعتراض کرے تو کس پہ اعتراض ہوگا؟ میرے انتخاب پہ اعتراض ہوگا جی میرا انتخاب غلط ہے۔ کیوں میں یہی بات ہے نا، میرا انتخاب، آپ گھر میں مستری لگاتے ہیں، بڑی چھان پھٹک کے مستری لگاتے ہیں، لیکن اگر مستری کوئی غلط کام کر دے تو گھر کا بڑا کس کو کہے گا؟ جس نے مستری لگایا ہے۔ تو جناب آپ مستری صحیح نہیں لے کے آئے، آپ کا انتخاب غلط تھا۔ میں نے کہا دنیا والوں، یہ نبوت بھی اللہ کا انتخاب ہے، صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ جو نبی میرے محبوب کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ جو نبی میرے محبوب کے چارپائی کے نیچے ایک کتے کے بچے کو نہیں رہنے دیتا، وہ جو خدا میرے محبوب کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کے بچے کو نہیں رہنے دیتا، جو خدا میرے محبوب کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ خدا میرے محبوب کی درسگاہ میں غلط لوگ کیسے لا سکتا؟ غلط لوگ نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اس لیے گواہان ختم نبوت، عنوان بھی بڑا اعلیٰ اور اس کے گواہ بھی بڑے اعلیٰ۔ اور جو ختم نبوت کا خادم بن جائے، جو ختم نبوت کا مشن اپنا لے، جو ختم نبوت کے کاز پہ کھڑا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم وہ رسول اللہ کی ذات کا پہرے دار ہے۔ وہ کس کا پہرے دار ہے؟ رسول اللہ کی۔ بھئی اپنی ذات کے لیے
بندہ جو باڈی گارڈ رکھتا ہے وہ کون سے رکھتا ہے؟ جو اسے بڑے محبوب ہوتے ہیں، جو اسے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنی ذات کے، جن پہ پورا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، یہ میرے ساتھ جناب کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں گے، بندہ ان کو اپنا باڈی گارڈ رکھتا ہے۔ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ رسول اللہ کی ذات کا پہرے دار اور باڈی گارڈ، اور قیامت کے دن پروردگار عالم رسول اللہ کے دشمن کو اور رسول اللہ کے پہرے دار کو ایک جگہ پہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے جو ختم نبوت کا کام آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جی قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں اپنے عروج پہ مختلف حیل و بہانوں سے، مختلف طریقوں سے۔ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے محترم جماعت اسلامی کے عہدیدار بڑی زبردست انہوں نے بات، اور میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہماری اپنی کمزوریوں نے آج ہمارے اس ملک کو جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا، جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے لیا گیا تھا، آج اس ملک کے مقتدر حلقوں پہ، بڑے بڑے عہدوں پہ، بڑی بڑی جگہوں پہ آج قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی کمزوریاں، ہماری اپنی جو ہے وہ سستیاں، اور ہم نے آج تک یہ سمجھا کہ جناب سیاست، جی اسمبلیوں میں جانا اور اسمبلیوں میں بات کرنا یہ علماء کا یا دینی طبقے کا کام نہیں ہے، اور ہم نے یہ سمجھا شاید سیاست کوئی غلط کام ہے۔ سیاست کو حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کان بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ، میرے محبوب نے فرمایا بنی اسرائیل کا ہر نبی سیاست کیا کرتا تھا، ایک نبی چلا جاتا دوسرا نبی آ جاتا، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح نبی کی وراثت میں علماء کو مسلح ملا ہے، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ جو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ، بنی اسرائیل کا ہر نبی سیاست کیا کرتا تھا، ایک نبی چلا جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ میرے محبوب نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جس طرح علماء کو وراثت میں مسلح ملا ہے، علماء کو وراثت میں قرآن پڑھانا ملا ہے، علماء کو وراثت کے اندر نکاح پڑھانا ملا ہے، جنازہ پڑھانا ملا ہے، اسی طرح علماء کو وراثت کے اندر سیاست کرنا بھی ملا ہے، وراثت میں سیاست کرنا بھی ملا ہے۔ بھائی توجہ میری طرف، بڑی مہربانی، آخری بات میں کر رہا ہوں، توجہ میری طرف، میں نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو علماء کو سیاست، یہ بھی علماء کو وراثت کے اندر ملی ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے، اگر علماء سیاست کے اندر آئے ہوتے اور ان بے دین اور لا مذہب لوگوں کو ہم نہ لائے ہوتے تو خدا کی قسم آج ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوتا، ہمارا ملک بھی محفوظ ہوتا، لیکن آج دونوں چیزیں ہی خطرے کے اندر۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں آپ کو ایک بات
وصول سے کہتا ہوں کہ جب بھی اہل وطن کو ضرورت پڑی، یا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بر صغیر کی اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے تو وہ یہ بات بخوبی جانتا ہوگا، اور اگر نہیں جانتا تو وہ تاریخ اٹھا کے پڑھے۔ جب بھی اہل وطن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں کٹی، وہ مالٹا کی جیلوں میں کون گئے، کالا پانی کے اندر انگریزوں کے ساتھ کون لڑے تھے، وہ یہی علماء تھے۔ بر صغیر سے انگریز کو بھگانے والے یہی علماء تھے۔ لیکن بدقسمتی ہے، انگریز نے چاہتے ہوئے اپنے ان گماشتوں کو اور ان غلاموں کو جو انگریزوں کی چاکری کیا کرتے تھے، وہ وڈیرے، وہ سردار، وہ چودھری جو انگریزوں کے گھوڑے نہلایا کرتے تھے، جنہیں اس خدمت کے عوض زمینیں ملی، انگریز انہی لوگوں کو نسل در نسل ہم پہ مسلط کر رہے ہیں۔ اور آج ہم بڑی خوشی سے ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ جب الیکشن آتا ہے، ہم میں سے ایک بڑی معذرت کے ساتھ پورے 5 سال وہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن 5 سال کے بعد جب الیکشن قریب آئے، جب الیکشن آنے والے، اب انہیں ہماری 5 سال پہلے کی فوتگیاں بھی یاد آ جائیں گی، ہماری غمیاں بھی یاد آ جائیں گی۔ جناب وہ آئیں گے جی، وہ اسی بڑے مسئول سے، اچھا جی کی گل ہے تھوڑی نالی باندھے، اچھا جی نالی سے کروا۔ یہ 5 سال کہاں رہے؟ خدا کی قسم میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، خدا را ہم اپنے اس ذہن کو بدلے۔ کب تک ہم گلیوں کی، نالیوں کی، گٹروں کی اور لائٹ کی سیاست کرتے رہیں گے؟ ہم اپنی ایمان کی سیاست کریں۔ ایمان کی سیاست تو کر کے دیکھو، علماء کو آ کے لا کے تو دیکھو۔ علماء نے آج بھی مایوس نہیں کیا، جیسے حضرت نے فرمایا، شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی، صرف جماعت اسلامی والوں نے ہی اس بل کا انکار نہیں کیا، جمعیت علماء اسلام نے بھی اس بل کا انکار کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے جتنے کینڈیڈیٹ تھے، بلکہ اس سے پہلے نواز شریف کی جب حکومت تھی، آپ کے پنجاب اسمبلی سے وہ بل پاس ہو چکا تھا، عنوان بڑا خوبصورت تھا، حقوق نسواں، عورتوں کا تحفظ، عورتوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، بڑا خوبصورت عنوان۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ چلا کہ جناب اس طرح پنجاب اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا، ایک سیٹ بھی ہم لوگوں نے ان کو نہیں دی تھی، پنجاب اسمبلی میں ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، وہ اس وقت نون لیگ کے اتحادی تھے، انہوں نے یہ کہا، بل یہ تھا کہ اگر رات 12 بجے بھی کوئی عورت گھر کے اندر آئے تو اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا کوئی بھی رشتہ دار اسے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اتنی رات گئے تو کہاں سے آئی ہے۔ اگر پوچھے گا وہ عورت تھانے میں کمپلین کر دے، تھانے میں اطلاع کر دے، تو وہ پوچھنے والا گرفتار ہو جائے گا کہ جناب تو نے کیوں پوچھا۔ یہ بل کس نے پاس کیا؟ جن کو ہم گلیوں کی سیاست کے پیچھے پھر دیتے ہیں، وہ ہماری عزتوں کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ہم نالیوں کی سیاست کے پیچھے پھر دیتے ہیں، وہ ہماری نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ خدا را اپنے ایمان کی سیاست کرے، دین کی سیاست کرے۔ جو کچھ کہا سنا، پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔